علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی سیاست تل تل مرنا شروع ہو گئی ہے۔ آرمی چیف کے تقرر کی سمری موو ہونے سے پہلے کچھ خاص قسم کی موومنٹ شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور عمران خان کو 3 سخت پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں۔ ایک سخت پیغام عارف علوی جو عمران خان صاحب کے صدر ہیں ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو گیا ہے۔ ایک بار پہلے عارف علوی یہ سخت پیغام سامنے بیٹھ کر عمران خان صاحب کو دے چکے، اب میڈیا کے ذریعے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر وہ پیغام ریپیٹ کر کے عارف علوی صاحب نے پہنچایا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک منصوبہ تھا، سخت ترین خطرناک ترین منصوبہ تھا، وہ خطرناک منصوبے پر عمل درآمد سے پہلے پتہ چل گیا تھا جن کے خلاف عمران خان صاحب منصوبے پر عمل کرنے جا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے خان صاحب کو بتا دیا کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاسی میدان نہیں ہے، سیاست آپ نے کرنی ہے تو سیاسی میدان میں رہ کے کیجئے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر اگر آپ فاؤل کھیلیں گے، سیاست کو کسی اور کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کریں گے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سیاست سے دور جا چکے ہیں، تو پھر اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو 2 سخت پیغامات، ان کے 2 ایک منصوبے تھے، ان کی بنیاد پر دیے گئے، اور ایک سخت پیغام عمران خان صاحب کو دیا گیا آرمی چیف کے ایوان صدر سے دیا گیا۔ اب معاملہ ظاہر ہے سارا جڑا ہوا ہے آرمی چیف کے تقرر سے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، آج 18 نومبر، اور بقول خواجہ آصف 18 سے 20 نومبر تک سمری موو ہو جائے گی، یعنی انہوں نے کہا تھا نا پروسیجر شروع ہو جائے گا، تو وہ جو موو ہونی تھی سمری، اس سمری موو ہونے سے پہلے کچھ موومنٹس ہوئی ہیں۔ اس میں ایک ہوئی ہے سب سے اہم، وہ ہوئی ہے ایوان صدر کے ساتھ حکومت کا رابطہ ہوا ہے۔ حکومت نے اپنے سینئر ترین وزیر اور لندن سے آئے جو نواز شریف صاحب کے نمائندے بھی ہیں، وہ اس حکومت میں، اب یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اصل اتھارٹی ہیں اس حکومت میں۔ ان کا لندن سے آنے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ وہ خزانے پر آ کر بیٹھیں گے، خزانے کے امور سنبھالیں گے، معیشت دیکھیں گے، نہیں، ان کا یہ تھا کہ جو چیز شہباز شریف صاحب ڈیرنگ دکھا کر نہیں کر پا رہے وہ ڈار صاحب کریں گے۔ نواز شریف صاحب کو براہ راست وہ رپورٹ کریں گے، نواز شریف صاحب کے فیصلے جو وہ چاہیں گے ان پر عمل درآمد کے لیے شہباز شریف کے اوپر پراپر ایک نگران کے طور پر وہ بیٹھ کر کام کریں گے۔ ڈار صاحب نے اپنے جو خزانے کے معاملات سے ان سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ جو پاکستان میں اہم تقرری ہونے جا رہی ہے آرمی چیف کی، اس کے اوپر ذرا انہوں نے تحرک دکھایا ہے، موو ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے رابطے کیے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا، آصف زرداری صاحب سے رابطہ کیا، اتحادیوں کے ساتھ پراپر ڈسکشن کیا، اور شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کرونا میں وہ تو میل ملاقاتیں نہیں کر رہے، سمری پر دستخط کرنے یا سمری موو کرنے کے لیے تو شہباز شریف صاحب کو ظاہر کرونا نہیں روکتا، لیکن میل ملاقاتیں شہباز شریف صاحب نہیں کر پا رہے، لہٰذا ڈار صاحب اب اسپیڈ پکڑ کر انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ ملاقات اتحادیوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو کبھی کبھی ایک وقت تھا کہ زرداری صاحب کو ان کے پیر کہا کرتے تھے مرشد کے جی آپ نے پہاڑوں سے 6 مہینے دور رہنا ہے، تو زرداری صاحب جا کر کراچی بیٹھ جاتے تھے، نواب شاہ بیٹھ جاتے تھے، لاڑکانہ بیٹھ جاتے تھے، دبئی چلے جاتے تھے، یا پھر وہ ان کو کہتے تھے کہ سمندر سے آپ نے دور رہنا ہے، صحرا سے آپ نے دور رہنا ہے، تو پھر وہ آ کر اسلام آباد بیٹھ جاتے تھے، پہاڑوں میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو اب آصف زرداری صاحب اس بار علالت کے باوجود، کیونکہ ان کی طبیعت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، کسی پیر کسی مرشد کے کہنے پر اسلام آباد موو نہیں ہوئے۔ وہ یہ جو تقرری ہے جس کو عمران خان صاحب جس کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے تھے، اس تقرری کے معاملے پر وہ آئے ہیں اسلام آباد۔ آصف زرداری صاحب کی جو پولیٹکس ہے، ان کے کردار کے اوپر آپ 400 سوال اٹھا سکتے ہیں، جو ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں، کبھی ثابت ہوئے نہیں، لیکن چلیں کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگتے ہیں۔ لیکن جس طرح آصف زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کر کے قوم کی خدمت کی، اور پھر آصف زرداری صاحب کا ایک جملہ جو پرسنل میٹنگ میں جو الگ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، ان میں انہوں نے کہا تھا، اور کئی بار یہ جملہ انہوں نے پھر خطابات میں بھی کیا، انٹرویوز میں بھی کہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم فوج کے ساتھ اس لیے نہیں الجھنا چاہتے کیونکہ ہم ہیں 20-22 کروڑ آبادی کا ملک، اگر ہمارا فوج کا ادارہ کمزور ہوگا
تو پھر دنیا پہلے تاڑ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا حشر بھی افغانستان، شام، لیبیا، عراق کی طرح کا کیا جائے. ان کی آبادی کم ہے، ہم 22 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ جن کو فوج کو کے خلاف یہ جو سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں شاید پاکستان سے وہ لوگ اس میں خوش ہوں جن کا باہر کوئی بندوبست ہے، لیکن یہ 22 کروڑ لوگ ہم کہیں نہیں جا سکتے. تو لہٰذا ہمارا جو ہے وہ ہمیں فوج کے ادارے کی وہ جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا وہ ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا ہمیں پارلیمنٹ کا دفاعی صلاحیت، سیاسی نہیں، دفاعی صلاحیت. تو یہ بات وہ کئی بار کر چکے ہوئے، اور ہم کئی بار ملاقاتوں میں بھی انہوں نے میرے ساتھ یہ جو جب بھی کہیں سوال ہوا، ایک غیر رسمی گفتگو کی جب بھی، اس میں انہوں نے یہ بات کی. تو زرداری صاحب اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اس کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں کبھی کسی سیاسی جماعت نے اس لیول پر گر کر سیاست نہیں کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف الزام تھا جو کہ وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہاں جی ہم یہ کرتے رہے ہیں، کہ انہوں نے نواز شریف کو نکال کر عمران خان صاحب کو لے کر آئے. لیکن جب ایکسٹینشن کا معاملہ آ رہا تھا، ڈیل تھی نہیں تھی جو بھی تھا، اس معاملے تک کو انہوں نے جو ہے وہ متنازع نہیں بنایا. ہوتا نا، مطلب پبلکلی کہہ دیتے، کوئی بات کر دیتے، بعد میں قانونی بل جو ہے اس کی منظوری دلوا دیتے، غیر مشروط دلوا دی، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی. اس میں یہ کہ بوٹ پالش کرنا، یہ کرنا، وہ جو فیصل ووڈا بوٹ لے کر آگے تھے پروگرام میں، اس چیز سے ہٹ کے بھی اگر ایک چیز جو پازیٹیو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ان دونوں جماعتوں میں کہ وہ فوج کو متنازع ان کے سیاسی کردار کے علاوہ باقی معاملات میں متنازع نہیں کرتے. اس وقت عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ فوج کے سیاسی کردار کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، وہ فوج کو متنازع بنا رہے ہیں، وہ آرمی چیف کے عہدے کو، آفس کو متنازع بنا رہے ہیں. اور کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ میرا ساتھ دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مداخلت کرو. تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آئے، ان سے مشاورت ہوئی ہے. اب یہ سارا کچھ کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ عمل شروع ہو جائے گا، تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میل ملاقاتیں، اس عمل کا نتیجہ ہے. تو اب آج سمری موو ہو جائے، سمری بن جائے، کل ہو جائے، یعنی 20، 21، 25 تک خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ قوم کو پتہ چل جائے گا کہ اگلا آرمی چیف کون بنتا ہے. ہو سکتا ہے میرا یہ ویلاگ آپ تک آنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو. اس میں اب کوئی اختلافی معاملہ نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے. جو بندہ تنازع کھڑا کرنا چاہ رہا تھا اس کو سخت پیغام دیا گیا. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے. اب عارف علوی سے جو ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، اس ملاقات پر میں بعد میں آتا ہوں. عارف علوی نے عمران خان صاحب کو بذریعہ میڈیا پیغام بھیجا ہے، اس پر بھی میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میرے پاس جو ایک خبر ہے وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. عمران خان صاحب ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی جو ہے نا وہ، کیونکہ میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب ہیں کرکٹر، کھلنڈرے کرکٹر، اور وہ بھی وہ جو روند کرتے ہیں، سندھی میں ڈروڈ کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، روند کو اردو میں پتہ نہیں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن بہرحال تو فیئر پلے نہیں کرتے، کہتے بہت ہیں، دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ جی میں وہ کپتان ہوں جو نیوٹرل امپائر لائے تھے. یہ دعوے اپنی جگہ. عمران خان صاحب سازشی ذہن کے آدمی ہیں. تو خان صاحب نے جو پاکستان کی فوج کا جو آنے والے جو بھی ان کے خیال میں، مجھے نہیں پتا، ان کے خیال میں جو آنے والے آرمی چیف ہیں جن کے اوپر زیادہ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، ان کے متعلق ایک میرے کچھ سورسز نے کہا کہ خان صاحب نے ان کے متعلق ایک پروپیگنڈا ڈیزائن کیا. اور ان کا دعویٰ تھا، کیونکہ کچھ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں جہاں بیٹھ کر بات کرتا ہوں لیک ہو جاتی ہیں، دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش کی، ان کو پیغام آیا تھا کہ سیاست کرو سرکار اور کچھ نہ کرو، اور اگر آپ یہ کرو گے تو اس میں آپ کو پھر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے، بہت سی چیزیں ہیں. یعنی میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ بھی میں آپ کو ٹھیک نہیں بتا پا رہا کیونکہ بہت سی چیزیں حساس ہوتی ہیں. خان صاحب وہ کھیل کھیلنے جا رہے تھے. خان صاحب کو سخت پیغام بھیجا گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کی تقریروں میں دن بدن نرمی آتی جا رہی ہے لہجے میں، ورنہ سخت شعلہ بیانی، زبان سے آگ، یوں وہ ڈریگن نہیں آگ پھینکتے ہوتے، اس طرح وہ آگ پھینک رہے ہوتے تھے.
وہ آگ نہیں آپ کو نظر آ رہی عمران خان صاحب کی۔ ایک دن عمران خان صاحب نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ جی میں اپنے وکلاء سے، یہ جو آرمی چیف نواز شریف اور آصف زرداری یہ جو آرمی چیف لگائیں گے یہ تو ان کا اپنا آرمی چیف ہوگا اور یہ میرٹ پر نہیں لگائیں گے، تو لہٰذا وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف سے مشاورت کرتے پھر رہے ہیں، تو اس نقطے پر میں اپنے وکلاء سے مشورہ کر رہا ہوں کہ اس میں عدالت میں جاؤں۔ تب بھی عمران خان صاحب کو ایک پیغام گیا سخت کہ بھائی یہ کسی ڈپٹی کمشنر کا آفس نہیں ہے، یہ کسی JIT کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کی تفتیش کار کا یا FIA کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایویں عدالت میں چلے جائیں گے۔ اس پر عمران خان صاحب کو جب سخت پیغام گیا، اور پھر عمران خان صاحب کو سخت پیغام لانے والے اپنے جو ان کو تھے بتانے والے، میں نے یہ خبر آپ کو دی ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب کو اپنے دوستوں نے، اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا تھا کہ جی خان صاحب یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں، اس کا بہت سخت نقصان ہوگا ہمیں۔ ادھر سے پیغام بھی آیا، پارٹی کے سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ خان صاحب اس میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یعنی وہ وکیل جس نے جا کر عدالت میں چیلنج کرنا تھا آرمی چیف کے تقرر کو، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں خان صاحب نہ کریں، ہم اتنے نہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ معاملہ بہت حساس ہے، اس معاملے پر آگے مت بڑھیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اگلے دن کچھ صحافیوں کو بلایا، پھر اس میں کہا کہ جی میں آرمی چیف والے معاملے سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، میں بس پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے 2 سخت پیغامات تھے، ایک یہ کہ پروپیگنڈا ڈیزائن کر رہے تھے، اب پتہ نہیں کس نے بننا ہے آرمی چیف، کچھ نہیں پتہ، لیکن ان کے خیال میں تھا کہ کوئی نہ کوئی بنے گا، لیکن جس کے خلاف بھی پروپیگنڈا ڈیزائن کر رہے تھے وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوں گے، تو آرمی کے جرنیل کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا اور بغیر کسی وجہ سے عمران خان صاحب ڈیزائن کر رہے تھے تو ظاہر ہے اس میں فوج کو تنازع میں گھسیٹنے کی وہ تھی نا بیسک چیز، تو اس میں ایک ان کو یہ پیغام دیا گیا۔ دوسرا جو میں نے ابھی بتا دیا کہ ان کو کہا گیا کہ چیلنج نہیں کرنا، تو پھر کہا میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ اب جو ایک اور ہے، عمران خان صاحب کی آخری امید تھی، وہ جو میں نے کہا نا سیاست تل مر رہی ہے، کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ آپ دیکھیں جی، خان صاحب جو ہیں انہوں نے آغاز کیا تھا اپنی سیاست کا، یعنی یہ جو ابھی یہ سیاسی فیز عمران خان صاحب کا چل رہا ہے، یہ 27 مارچ سے شروع کیا تھا ایک امریکی سائفر دکھا کر، لہرا کر کہ جی مجھے ایک سازش کے تحت نکالا گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، انٹرویوز دے کر کہہ رہے ہیں، اور وہ انٹرویوز انٹرنیشنل میڈیا کو دے کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں بھائی امریکہ مائی باپ، بھائی امریکہ سپر طاقت ہے، مائی باپ ہے بھائی، اس کے امریکہ کے خلاف تو میں ہوں ہی نہیں بھائی، کس نے کہا؟ میرے ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ میں امریکہ کے خلاف بولوں، لہٰذا وہ جو امریکی سازش کی میری بات تھی وہ میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اس کی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ پھر آرمی چیف کے معاملے پر اب کہہ رہے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تل مر رہی ہے ان کی سیاست، کیونکہ ان سے ان کے پارٹی کے لوگ بیزار ہو چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی ہٹ درمی کی سیاست کی وجہ سے۔ حکومت کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی لیے حکومت عمران خان کو انگیج نہیں کر رہی۔ عمران خان کو انگیج کرنے کے بجائے اسحاق ڈار صاحب کو بھیج دیا کہ جا کے صدر الوی کا ذرا اونت لے آؤ نا، وہ اندر معلوم کرو وہ کیا کریں گے، متنازع تو نہیں بنائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی آج سے میرا خیال ہے 20-25 دن پہلے کہ عمران خان نے سوچا ہوا ہے کہ جی میں صدر الوی کے ذریعے آرمی چیف کے تقرر کا جو ہوگا نوٹیفیکیشن اس کو متنازع بنا دوں گا، اعتراض لگوا دوں گا، رکوا دوں گا، وہ بھیج دیں گے وزیر اعظم اور آرمی چیف اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ تب میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اس وقت بھی عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ نہیں خان صاحب یہ کام مجھ سے مت کروائیں۔ میں نے ایک ولاگ میں نہیں بار بار کئی ولاگس میں ذکر کیا ہوا ہے، اور میں نے اس میں اسد کیسر والی مثال دی تھی کہ اسد کیسر نے عمران خان صاحب کا پورا ساتھ دیا، پورا نبھایا، لیکن جب ان کو پتہ چلا، پیغام گیا کہ جی معاملہ یہ ہے کہ یہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ تحریک عدم اعتماد پر بیٹھیں گے آپ نائل ہو جائیں گے تاحیات، آپ کے اوپر لگ جائے گی توہین عدالت، آپ جیل جائیں گے، تو اور پھر ظاہر پیغام سخت پیغام کہیں سے کیا ہوگا۔ تو اسد کیسر صاحب نے عمران خان صاحب کو سامنے جا کر رات کو 11 بجے ہاتھ جوڑ لیے تھے 9 اپریل کو کہ سرکار میرے سے استعفیٰ لے لو مائی باپ، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ وزن میں نہیں اٹھا سکتا۔ اور عمران خان صاحب نے بعد میں گلا کیا کہ جی اگر اسد کیسر کھڑے ہوتے تو میں تو تحریک عدم اعتماد ناکام کر چکا ہوا تھا، رات کے 12 بج جاتے، 2-3 دن اور نکال لیتے، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کہاں تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آئین توڑنے کا میں پورا منصوبہ بنا چکا ہوا تھا۔ بالکل اسی طرح عارف الوی کو جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ کرنا ہے تو عارف الوی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
پھر جن کا معاملہ تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ عمران خان عارف علوی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک سخت پیغام عارف علوی صاحب کو بھیجا کہ اس معاملے پہ سوچنا بھی نہیں، یہ وزیر اعظم کا حلف نہیں ہے، یہ کابینہ کا حلف نہیں ہے، یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں ہے، یہ پنجاب کے گورنر کی تقرری کی سمری نہیں ہے، اگر آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو عارف علوی نے عمران خان صاحب کو کہا، یہ میں آپ کو خبر دے چکا ہوں پہلے، آج عارف علوی کی زبانی چیز سامنے آ گئی ہے۔ عارف علوی نے عمران خان صاحب کو کہا کہ مائے باپ استعفیٰ لے لو، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ آج جب اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں عارف علوی صاحب کے پاس، جو خبر آ رہی ہے، تو علوی صاحب نے کہا کہ جی قانون اور آئین کے مطابق میں کروں گا، میں کچھ بھی نہیں روکوں گا، اور آج تک تو میں نے کچھ روکا ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا حلف تھا، وہ ذرا ایک اور معاملہ تھا، باقی جو کچھ اپنا پارلیمنٹ بھیجتی رہی ہے مجھے، حکومت بھیجتی رہی ہے، وہ سارا کا سارا میں کرتا رہا ہوں اس پہ کے اوپر۔ اچھا، اسحاق ڈار کو، یعنی اس پر عمل کرتا رہا ہوں۔ اسحاق ڈار کو یقین دلانے کے باوجود عارف علوی کو تسلی نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے خبر نکلوائی میڈیا کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی۔ ہوتا ہے نا، ایوان صدر سے کسی نے فون کیا صحافیوں کو کہ جی عارف علوی صاحب نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر جو بات کی ہے، خبر تو سچی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے 3-4 بار خبر یہ ڈسکس کر چکا ہوں آپ کے ساتھ کہ علوی نے عمران خان صاحب کو انکار کر دیا ہوا ہے۔ تو علوی صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی خبر نکالی باہر، اور وہ گپ شپ کی خبر یہ کہ نوشین یوسف ہیں، بہت اچھی جرنلسٹ ہیں جیو کی، انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ علوی صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی چیف کی جو سمری آئے گی اس کو میں بلا توقف اس کے اوپر دستخط کر کے اس کو بھیج دوں گا، نوٹیفیکیشن جو آئے گا، یعنی میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ عارف علوی سمری پر بیٹھے اور نوٹیفیکیشن پر بیٹھے۔ عارف علوی صاحب نے کہا کہ جی میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ عمران خان کو ذاتی طور پر انہوں نے الگ کہا، اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے الگ کہا، اور یہ خبر میڈیا میں نکال کر الگ پیغام دیا کہ جی عمران خان کا میرے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عارف علوی نے بہت کوشش کی عمران خان صاحب کے معاملات ٹھیک کروانے کی، آرمی چیف سے بھی ملاقات کروائی، حکومت کو بھی کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مگر کوئی بھی بندہ عمران خان صاحب پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اور آخر میں جب عارف علوی صاحب نے ناکامی کا اعتراف کیا، پچھلے دنوں جب لاہور آئے تھے، اور ناکامی کے اعتراف کے بعد انہوں نے عمران خان سے ایک طرح سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو مرضی کہتے پھرے میٹنگوں میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں عارف علوی کے ذریعے، صدر کے ذریعے سمری رکوا دوں گا، وہ بے شک کہتے پھرے میں نہیں روکوں گا سمری، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آغاز کیا تھا، عمران خان صاحب کی سیاست تل تل مر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔